چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک کل لبیک کو کل عدم کرنے کی باتیں کرنے والے ہمیں کل عدم کی فہرست میں ڈالنے والے، آج آنکھ بند کر کے آنکھ کھولتے ہیں، دو چار بندے ویسے غائب ہوئے ہوتے ہیں، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا تم نے ہمارا رستہ نہیں روکا، تم نے دین کا رستہ روکا ہے، اور جو دین کا رستہ روکتا ہے دین اس کو پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج معزز اراکین شورا، بالخصوص فخر جنوبی پنجاب، امیر جنوبی پنجاب، اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ پیر سید محمد سرور حسین شاہ صاحب محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، اور فخر کے پی کے محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج کے اوپر تشریف فرما ملتان ڈویژن، ضلع ملتان اور ملتان کے تمام پی پیز اور یوسیز کے ذمہ داران، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ خوبصورت پنڈال اور خوبصورت سٹیج سجا ہے، مالک کریم آپ سب کو ہمیں اس جہان میں اور اگلے جہان میں نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں شامل فرمائے۔ آباب زیوکار تھوڑی دیر بعد قبلہ امیر محترم اور آپ کے ساتھ دیگر اراکین شورا تشریف لانے والے ہیں، اپنے خوبصورت خطابات سے آپ کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے۔ میں دو چار باتیں کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ بات اتنی سی ہے کہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے امیر صاحب نے کل پرسوں ایک بات کی تھی کہ یار جتنا ہم نے ناموس رسالت کے لیے مہینے جیلیں کاٹی ہیں، اتنے تو انقلاب کے دعوے داروں نے گھنٹے اور اتنے دن بھی جیل میں رہنا گوارا نہیں کیا۔ تو اس لیے بات طے ہے
کہ جیل بھی رسول اللہ کے نام پہ برداشت ہو سکتی ہے, گولی بھی رسول اللہ کے نام پہ کھائی جا سکتی ہے, اور اذیتیں بھی کریم آقا کے نام پہ برداشت کی جا سکتی ہیں. باقی کوئی کہے زرداری نواز عمران کے لیے وہ ماحول برداشت ہو, تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ میرے آقا و مولا ہی ہیں جن کے نام پہ بندہ کہتا ہے ایک جان نہیں, ایسی کروڑوں بھی ہوں تو میرے آقا میں آپ کے نام پہ قربان کر دوں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جان فدا. کہتے مولویوں آپ کس طرح کا نظام لانا چاہتے ہیں اس طرح کے ماحول میں؟ ہم بتانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نیا نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے سامنے نظام وہی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے, نظام وہی ہے جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے. کہتے ہیں جی یہ قوم بگڑی ہوئی ہے, آوے کہاوا بگڑا ہوا ہے, آپ ان کو کیسے سیدھا کریں گے؟ تو میں وہی بات کروں گا. حضرت مولانا خورشید ملت خورشید احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی تو اس وقت آپ فرماتے ہیں میں ایک اڈے کے اوپر گیا, کہیں جلسے پہ جانے لگا تھا, بس میں بیٹھا تو نان ایسی بسیں ہوتی تھی, تو ایک نشے میں دھوت ایک نشئی آیا اور آ کے کھٹکا کے نا کھڑکی کو, بس کی کھڑکی کو کھٹکا کے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ کرے حضور دا دین آوجے, صحیح دعا کرو اللہ کرے نظام مصطفیٰ آوجے. تو کہتے ہیں مجھے نشئی کی یہ بات سن کے نا بڑی حیرت ہوئی کہ ہے نشئی نشے میں دھوتا ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کا مذاق ایسے مذاق میں اس سے بات کی کہ یار تمہیں پتہ ہے دین آ گیا تو پھر یہ نشے وغیرہ تو بند ہو جائیں گے, باقی تو خیر ہے, تیرا کیا بنے گا؟ کہتا جب میں نے کہا نا کہ نشے بند ہو جائیں گے تو اس نشئی نے ایسا جواب دیا جو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی نہیں دے سکتے. اس نے کہا مولوی صاحب جب گھوڑے کے منہ میں لگام نہیں نہ ہوتی, وہ کبھی کسی فصل میں منہ مارتا ہے کبھی کسی فصل میں منہ مارتا ہے, تو یاد رکھیے جب میرے جیسوں کے منہ میں بھی اسلام کی لگام آئے گی تو ہم جیسے منہ زور گھوڑے بھی سیدھے ہو جائیں گے. تو یہ رسول اللہ کا دین ہے جو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے. یہ میرے آقا کا دین ہے جو بڑے بڑے جناب اپنے دور کے وہ لوگ جو صبح ایک جوڑا بدلیں تو کہیں شام کو کہیں یہ مزیدار نہیں ہے اس کو بدلنا چاہیے, اور خوشبو ایسی لگائیں جس گلی سے گزر جائیں اندر بیٹھی بیبیاں بھی کہیں مصعب بن عمیر گزر کے گئے. یہ دین وہ ہے جب اس کی کوئی پناہ میں آتا ہے یہ مزاج بدل دیتا ہے. میرے کریم آقا کا انہوں نے کلمہ پڑھا تو ماں نے وہ کپڑے بھی, وہ حضرمی جوتے بھی, وہ سارا لائف سٹائل جو لگژری لائف سٹائل تھا وہ سارا چھین لیا. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ سارا کچھ میں چھوڑ دوں گا, گزارا ہو سکتا ہے, حضور کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. یہ آپ سب سے میری بات ہے. جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے, ہماری برادری ادھر کھڑی ہے, ہماری قوم ادھر کھڑی ہے, ہمارے رشتہ دار ادھر کھڑے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ہر دور میں بت آئے, نئے دور کا جدید دور کا جو بت ہے وہ برادری ازم ہے, وہ لسانیت ہے, وہ صوبائیت ہے, وہ قومیت ہے. اجازت ہو تو اقبال کی زبان میں پڑھ لوں, محبت سے بولیں. اقبال فرماتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گر کا شان دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے.
جب جناب مصعب بن عمیر اپنی ماں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس آئے اور آپ کے اور میرے کریم آقا کے یہ غلام حضور کی طرف سے، آج جو مدینہ ہے تب اس کا نام یثرب تھا، اس میں حضور کی طرف سے مبلغ بن کے سب سے پہلے آنے والا جب یہ پہنچا ہے، اگلے سال بہت سارے بندوں کو جناب اعلیٰ کلمہ پڑھانے کے لیے حضور کے پاس لے کے آتا ہے، اس انداز میں آتا ہے کہ پھٹا ہوا کمبل اپنے بدن پہ لپیٹا ہوا، ہاتھ میں خشک روٹی پکڑی ہوئی ہے۔ یہ منظر رسول اللہ نے دیکھا تو آپ کی اور میرے کریم آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ وہ مصعب بن عمیر تھا جو صبح جوڑا پہنتا تھا، شام کو بدل دیتا تھا، شام کو پہنتا تھا، صبح بدل دیتا تھا۔ آج اسلام کی وجہ سے دیکھو کہ جناب پھٹے ہوئے کمبل کے اندر آیا ہے اور مرضی کی روٹی کھانے والا آج خشک روٹیاں اٹھا کے اپنے ہاتھ میں خشک ٹکڑے کھا رہا ہے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آیا۔ لیکن ہمارے بابا جی فرماتے تھے ذرا سوچیں، آج ایک دن بندہ نماز پڑھتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام پہ احسان کر کے آیا ہے، ایک دن ناموس رسالت کے لیے جیل کاٹ کے آیا ہے، ایسے کہتا ہے جیسے اسلام پہ احسان کر کے آیا ہے۔ تو سنیے، جس نے اپنا لگژری لائف سٹائل چھوڑا، جس نے اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کیا، وہ وقت بھی آ گیا جب احد کے میدان میں اپنی جان بھی دے دی، اب ان کو کفن دینے کے لیے بھی کوئی رشتہ دار نہیں آیا، کفن بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کو کفن کون دے؟ آپ نے فرمایا جو میرے چچا امیر حمزہ کے لیے 2 چادریں کفن کی لائی گئی ہیں ان میں سے ایک اس کو دے دو، ایک میرے چاچا کو دے دو۔ تو یہ ہے جناب اعلیٰ اسلام، جو کفن کی چادریں بھی اگر گھر سے نہ ملے ایسے انسان کو بھی قیامت تک اس کا نام زندہ کر دیتا ہے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ آئے، نام ختم ہو گئے، لیکن میرے مصطفیٰ کے در کے فقیروں کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ صدا ایسا نہیں ہوا کہ دین کے دشمن کرو فر سے چلتے رہے اور دین کا نام لینے والے اذیتوں میں مبتلا رہ جائیں۔ ایک نہ ایک دن یہ وقت بدلنے والا ہے، ماحول بدلنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یہ پاس کوٹ مٹھن کے تاجدار کی زبان میں بولوں تو بابا فرماتا ہے خوش تھی فریدہ شاد ول دکھڑے کو نہ کر یاد ول چھوکاں تھی سن آباد ول دریا نواں دیکھ مڑی۔ آپ بتا دیجئے 10 دے جو میں نے فقتلو کیا بات تاجدار ختم نبوت۔ آپ دیکھیں نا جی، بس ٹائم تھوڑا ہے جی، آپ دیکھیں کل کی بات ہے، جب بھی دین کے خلاف بات کرنی ہوتی تھی وہ بڑے منہ والا فواد چودھری آ کے کہتا تحریک لباک کو ہم نے قلعدم کر دیا، خادم حسین رضوی صاحب کو فلان جیل میں پہنچا دیا، دہشت گردی کے مقدمے میں فاروق الحسن قادری کو وہاں پہنچا دیا، عنایت الحق شاہ صاحب کو وہاں پہنچا دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہاں جی چاس آئیے پھر اور ساری خیر ہے۔ اور آج وہ وقت آ گیا ہے، آج تو ایسا ماحول ہو گیا حضرت کہ کل تک کہنے والے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے، اب تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ریڈ لائن والا مل جائے، کوئی بندہ کوئی بات ہی کر لے، تو کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا۔ تو میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں ایک بات، خاص طور پہ میں اپنے شعبے سے بات کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، حضور آج بڑے بڑے وہ مذہبی لبادے میں کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کے واقعات کی مذمت ہے،
है, बड़ी तकलीफ है। हम इमरान खान को छोड़ते हैं, हम जनाब ऐसे किसी भी अमल का हिस्सा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हजरत साहब, ये तो कोई बात नहीं, 9 मई से बड़ी बड़ी बातें तो खान पहले कर चुका है। आपने अगर छोड़ना था आप तब छोड़ते जब इसने ननकाना में सिखों के मरकज को मदीने से तशबीह दी थी। आपको तब छोड़ना जेब देता था जब इसके जलसे में एक नुत्फा गलीज ने कहा था कि हुजूर के वालिदैन के बाद तेरे वालिदैन हैं जिन्होंने तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया है। हजरत आप तब छोड़ते तो बात बनती, आप तब छोड़ते जिस वक्त जनाब आला इसने आका मौला के सहाबा के बारे में डरपोक के लफ्ज बोले थे। आप तब छोड़ते जब इस्लाम के बारे में इसने जुबान दराजियां की, खत्म नबूवत के खिलाफ इसने साजिशें की और आतिफ कादियानी जैसे कादियानियों को आके नवाजा। ये क्या बात हुई? ये तो बस 2 बंदों को लितर पढ़ते देखे तो भागे भागे जनाब घर चले गए। वो मुफीदुत तालिबीन में एक मशहूर वाकया है, मुझे याद आया, मैं कल भी मैंने सुनाया कि शेर, गीदड़ और लोमड़ी ने मिलकर शिकार किया, नील गाय, एक हिरन और एक खरगोश। तो उसने गीदड़ को कहा कि जनाब तकसीम करें। तो उसने कहा जी आप बड़े हैं तो नील गाय आपकी हुई, मैं छोटा हूँ हिरन मेरा हुआ, और ये लोमड़ी हमसे छोटी है तो लिहाजा ये खरगोश इसका हुआ। उसने रख के थप्पड़ लगा, अच्छा साढ़े अगे हुण मैं करेंगा, तेरी औकात है। वो एक थप्पड़ की मार था, बस खत्म। इतनी देर में उसने लोमड़ी को कहा हाँ भाई तू तकसीम कर। उसने कहा हुजूर आपको अभी भूख लगी है, ऐ जेड़ी नील गाय इनू ते हुण खाओ ना, रात को थोड़ी हल्की फुल्की भुख होगी हिरन उदो खा लेना, सवेरे उठोगे नाश्ते दे अंदर खरगोश खा लेना। उन्हें क्या ऐ प्यारी खूबसूरत जहनीयत रखने वाली लोमड़ी, तैनू इतनी सोहनी तकसीम किने सिखाई? उन्हें कहा जी फवाद चौधरी ते फयाजुल हसन चौहान दी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सिखाई। हजूर समझ आ गई है इन्हां तो कि जिस वक्त इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैनू समझ आ गई कि हुण हालात खराब ने। ये क्या बात हुई? थोड़ा मुश्किल वक्त आया और जनाब आला आप खड़े ना हुए। मैं इतना कहना चाहता हूँ खुदा की कसम आज भी मोहम्मद अरबी के यहाँ पे एक नहीं सैकड़ों गुलाम ऐसे मौजूद होंगे कि जिन कारकुनों के घर तोड़े गए, जिन्हें मारा गया, पीटा गया, बेटे के सामने बाप को मारा गया, बाप के सामने बेटे को मारा गया, बहनों के सामने भाई को मारा गया, और फिर अजियतें देने के बाद दहशतगर्दी की दफात लगाने के बाद जेलों में ले गए। तो जब वो वापस आए सर झुका के नहीं आए, सर उठा के नारा लगाया ताजदार खत्म नबूवत। ये क्या बात? बस इतनी सी बात है, वक्त बदलने वाला है इंशाअल्लाह। आपने हुजूर के दीन का साथ देना है। कौन कौन लब्बैक के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह? सुभान अल्लाह। तो ये इतना सोच नहीं होना चाहिए। कुछ बोलो दीन आया, दीन आया, दीन आया। तो बस मैं इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि मेरे समेत जितने भी यहाँ जिम्मेदारान हैं, हमने किबला बाबा जी से एक ही बात सुनी है कि मरते जाना है, क्यों ना रसूलुल्लाह दे नामे लग के मरिए। यारा लोगों ने बिस्तरे ते भी ते मारी जाना है, सिर दर्द ते डेंगियां ते बुखार ते दिल दे दौरियां नाल भी मारी जाना है। लखा सलाम उन्होंने जिन्हों ने जान गई है रसूलुल्लाह दा जिक्र करदियां गई है, जिन्हों ने मौत कबूल की है ते हुजूर दी इज्जत और नामूस दा पहरा देंदियां कबूल की है। केड़ा केड़ा बंदा है जो नामूस रिसालत वास्ते, खत्म नबूवत वास्ते, निफाज इस्लाम वास्ते, गरीबां नू फायदा देने वास्ते कहंदे ने देखे ना जी आप तो मजहबी लोग थे, ये पाकिस्तान बचाओ, इसका एजेंडा क्या है? मैं के एजेंडा वही है जो बाबा जी दे के गए सन, इस्लाम पाकिस्तान और अवाम के पाकिस्तान बचाओ। किस तरह पाकिस्तान बचाओ? मिर्जाइयां कोलों, उनदे एजेंटां कोलों, पाकिस्तान दे एटमी असासे बचाओ, कुफर दे आला कारां कोलों, पाकिस्तान दी अवाम बचाओ, इन्हां दे उत्ते बेतहाशा टैक्स ला के अयाशियां करने वाले हुक्मरानां तो। सारे शोबाए जिंदगी दे अंदर हर गरीब वास्ते निकलने वाली जमात इस बुनियाद पे निकली है कि मेरे आका ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। मैंने ईमानदारी नाल दसो, कहने सन ये पेट्रोल 310 तक जाएगा, लब्बैक ने ऐलान किया 12 रुपए उदों घटिया, फिर निकले ने 8 रुपए फिर घटिया। मैं उस कौम ते हैरान हाँ यार जिन्हों 20 रुपए पेट्रोल घटे है अजे भी लब्बैक दी समझ नहीं आई। ऐसे बंदियां वास्ते मैं इको शेर पढ़ के मैं जा रहा बाबा बुल्ले शाह सरकार दा कि उनका इलाज साढ़े कोल नहीं है। बुल्ले शाह फरमांदा इजाजत होवे पढ़ दे। बाबा फरमांदा फुल्लां दा तू अतर बना,
فلاں دا تو عطر بنا عطراں دے دریا وگا مچھیاں وگو ٹبیاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ہم سب کو نبی علیہ السلام کے دین پہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کی قیادت میں پاکستان کے تخت پہ حضور کا دین آتا دیکھنا نصیب فرمائے۔